بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. صدقہ فطر کے مسائل. فطرہ جو بولتے ہیں نا، تو اس کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں یہاں پر جمع کی گئی ہے. دیکھیں صدقہ فطر کے مسائل، یعنی جو صدقہ فطر ہم ادا کرتے ہیں وہ کس لیے ادا کرتے ہیں. دیکھیں رمضان شریف کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی میں اور شکریہ کے طور پر جو صدقہ غریبوں کو دیا جاتا ہے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں. اور اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں صدقہ فطر کس پر واجب ہے. صدقہ فطر ہر ایسے مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو عید الفطر کے دن یعنی عید کے دن نصاب زکوٰۃ کے بقدر مالک ہو. نصاب زکوٰۃ کے بقدر کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس اگر زکوٰۃ کے بقدر نصاب ہے عید کے دن، اس کے اوپر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے. اگر کسی پر اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، اگر کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن اس کے پاس نصاب کی قیمت کے برابر نصاب کے قیمت کے بقدر استعمال سے زائد کپڑے، برتن، فرنیچر، زیب و زینت اور آرائش کا سامان یا ضرورت سے زیادہ مکان یا زمین ہو، خواہ اس پر سال نہ گزرا ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. کیا کیا؟ ایکسٹرا کپڑے، برتن، فرنیچر، زیب و زینت یعنی ڈیکوریشن کا جو کچھ سامان ہے وہ، اور اسی طریقے سے ضرورت سے زیادہ سامان، ضرورت سے زیادہ مکان یا زمین ہو. مثال کے طور پر آپ ایک مکان میں رہ رہے ہیں، وہ تو آپ کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے. اگر وہ پلاٹ آپ کے لیے ہے تو اس میں زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر کا جب حساب لگائیں گے تو اس وقت ان سب چیزوں کا حساب لگائیں گے اور صدقہ فطر اس پر واجب ہو جائے گا. اور اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر عید الفطر کے دن، عید کے دن اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جو ابھی ہم لوگ یہاں پر پڑھے ہیں اتنا مال ہے تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جواب دیجیے. ہاں جی چلیے آگے دیکھو. مسئلہ: جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہو وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، یہ واجب ہے. جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے وہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے اور اپنی نابالغ یعنی اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے. مسئلہ، دوسرا مسئلہ دیکھیں. صدقہ فطر اپنی بیوی اور اپنی بالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا باپ یا شوہر پر واجب نہیں ہے. ان کا صدقہ فطر ان کے مال میں لازم ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے دے تو ادا ہو جائے گا. باپ پر اپنے نابالغ اولاد کا صدقہ فطر تو واجب ہے، لیکن جو بالغ اولاد ہے ان کا صدقہ فطر باپ پر واجب نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہے. اگر بالغ اولاد یا پھر بیوی صدقہ فطر اپنے مال سے ادا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، ادا کرنا چاہیے. نہیں، اگر وہ ادا نہیں کرتے ہیں ان کی طرف سے باپ یا شوہر، بیوی کی طرف سے شوہر یا پھر بالغ بچوں کی طرف سے باپ، اگر ان کی طرف سے ان کی اجازت سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے. نابالغ اولاد، چھوٹے بچے ہیں تو ان کی طرف سے تو باپ کو ہی ادا کرنا ہے، لیکن اگر بالغ بچے ہیں تو پھر اس وقت بالغ بچوں کے مال سے ادا کرنا ہے. نہیں، اگر اپنے مال سے ادا کرنا ہے تو بالغ بچوں کی اجازت سے اس کو ادا کرنا ہے. مسئلہ: اگر ضرورت سے زائد مکان کرائے پر دیا ہوا ہو اور اس کے کرائے پر گزار اوقات ہو، یعنی
मकान किराए पर दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा मकान है और वो मकान किराए पर दिए हुए हैं और वो मकान से जो किराया आ रहा उसी से घर चल रहा, तो उसकी वजह से सदक़े फित्र वाजिब ना होगा। और अगर ज़रूरियात ज़िंदगी दूसरे ज़राए से हासिल हो जाते हैं तो उसकी वजह से सदक़े फित्र वाजिब होगा। यानी कोई आदमी ऐसा है जिसके पास अपना यानी वो जो मकान में रहता है उसके अलावा भी उसके पास मकान है और वो उसको किराए पर दिया हुआ है, ठीक है। किराए पर जो दिया हुआ मकान है उसका जो इनकम है यानी उससे जो किराया आता है उसी से इसकी जिंदगी चलती है, तो फिर उस पर सदक़े फित्र वाजिब नहीं है। नहीं, किराए से इसकी जिंदगी नहीं चल रही बल्कि दूसरा इनकम सोर्स है, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब है, सदक़े फित्र वाजिब है, सदक़े फित्र उस पर वाजिब है। ओके, अब है कि सदक़े फित्र की क्वांटिटी और मिक़दार क्या है। देखिए, एक सा जौ मुनक्का या खजूर है। एक सा की मिक़दार मौजूदा औज़ान के एतबार से 3 kg 150 ग्राम होती है। एक सा अगर ये अरबिक वर्ड है और एक फ़िक़ी इस्तिलाह है। एक सा बोले तो अब हमारे ज़माने के हिसाब से एक सा बोले तो कितना बोले तो 3.3 kg 150 ग्राम होता है। अच्छा, तो आप क्या क्या दे सकते हैं? एक सा जौ बोले तो बार्ली, मुनक्का या खजूर की मिक़दार। अब अगर आप बार्ली, खजूर या फिर मुनक्का इन तीनों के हिसाब से सदक़े फित्र देना चाहते हैं तो बार्ली से अगर देना चाहते हैं 3 kg 150 ग्राम बार्ली आप दे सकते हैं, या फिर उसकी जो कीमत है वो दे सकते हैं, या फिर 3 kg 150 ग्राम मुनक्का दे सकते हैं या फिर उसकी कीमत दे सकते हैं, या इसी तरीके से खजूर से देना चाहते हैं सदक़े फित्र तो 3 kg 150 ग्राम खजूर दे सकते हैं या फिर उसकी कीमत आप सदक़े फित्र के तौर पर दे सकते हैं। तो ये जो 3 kg 150 ग्राम है ये इन तीन चीज़ों में, किसमें बार्ली में, मुनक्का में और खजूर में, अगर इन तीनों में से किसी के हिसाब से अगर आप सदक़े फित्र देना चाहते हैं तो 3 kg 150 ग्राम के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। 3 kg 150 ग्राम या तो आप ये चीज़ें देंगे या फिर इनकी कीमत 3 kg 150 ग्राम की जो कीमत बनती है वो देंगे, ठीक है। नंबर 2, आधा सा गेहूं। अगर आप गेहूं से सदक़े फित्र देना चाहते हैं तो उस वक्त आधा सा देंगे। आधा सा बोले तो हमारे ज़माने के हिसाब से कितना होता है, देखिए आधा सा की मिक़दार मौजूदा औज़ान के एतबार से 1 kg 575 ग्राम होती है। इन चीज़ों की कीमत भी दी जा सकती है। अगर आप गेहूं से सदक़े फित्र अदा करना चाहते हैं तो 1 kg 570 ग्राम गेहूं दे सकते हैं, या फिर उसकी जो कीमत है वो भी आप सदक़े फित्र के तौर पर दे सकते हैं। समझ में आ गया क्या क्या दे सकते हैं? एक तो गेहूं दे सकते हैं। अगर गेहूं देंगे तो गेहूं की जो क्वांटिटी होगी वो 1 kg 575 ग्राम होगी या फिर उसकी कीमत होगी। अगर आप खजूर, बार्ली या फिर मुनक्का से अगर आप सदक़े फित्र देना चाहते हैं तो 3 kg 150 ग्राम के हिसाब से देंगे, यानी 3 kg 150 ग्राम ये चीज़ें देंगे या फिर इनकी 3 kg 150 ग्राम की जो कीमत बनती है वो देंगे। समझ में आ गया मसला? चलिए आगे। सदक़े फित्र कब अदा करें, कब देना है, सदक़े फित्र कब अदा करना है? सदक़े फित्र ईद के दिन सुबह सादिक होते ही वाजिब हो जाता है। कब से वाजिब हो जाता है? सदक़े फित्र ईद के दिन सुबह सादिक होते ही वाजिब हो जाता है। जो शख्स सुबह सादिक से पहले मर गया उसके माल में से सदक़े फित्र नहीं दिया जाएगा। सदक़े फित्र कब वाजिब होता बोले तो ईद के दिन सुबह सादिक, जैसे सुबह सादिक होता है यानी सुबह की नमाज का वक्त होता है उसी वक्त से सदक़े फित्र वाजिब हो जाता है। अगर कोई ईद के दिन सुबह सादिक से पहले मर गया तो उसके ऊपर सदक़े फित्र वाजिब नहीं है, ठीक है। सदक़े फित्र ईद के दिन ईद की नमाज को जाने से पहले अदा कर देना चाहिए, लेकिन अगर कोई नमाज से पहले अदा ना कर सका तो नमाज के बाद जरूर अदा कर दे। जब तक अदा ना करेगा
اس کے ذمے باقی ہی رہے گا. جب تک ادا نہیں کرتا اس وقت تک اس کے ذمے ادا کرنا واجب رہتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ عید سے پہلے ادا کر دے. اگر عید سے پہلے ادا نہیں کر پایا تو عید کے بعد جتنا جلد ہو سکے ادا کر دینا چاہیے. اگر کوئی رمضان میں ادا کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے. اگر کوئی عید سے پہلے ہی رمضان میں ہی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے. اچھا, آگے مسئلہ دیکھیں. جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. رمضان کے روزے اگر کوئی بندہ نہیں بھی رکھا تب بھی اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. اور ایک مسئلہ, جن لوگوں کو, اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کس کو دے سکتے کس کو نہیں دے سکتے. اس کا سمپل سا جواب ہے, دیکھیے جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان لوگوں کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے, اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ صدقہ فطر کا حکم دیکھیے. صدقہ فطر کا حکم, صدقہ فطر کے متعلق 4 احکام ہیں. نمبر 1, عید الفطر کے, اچھا صدقہ فطر کا دینا, اچھا عید الفطر نہیں صدقہ فطر ہے, یہ بائی مسٹیک آ گیا, انشاءاللہ میں اس کو کریکشن کروں. صدقہ فطر کا دینا ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو آزاد ہو اور نصاب کے برابر ایسی حاجتوں سے زائد مال کا مالک ہو اگرچہ اس پر 1 سال نہ گزرا ہو اور وہ تجارت کے لیے بھی نہ ہو. یعنی نمبر 1, اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو الٹیمیٹلی اس کو کسی بھی طریقے سے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے. نہیں, زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن اس کے پاس ضرورت سے زیادہ جو سامان ہے وہ صدقہ فطر کے برابر, اگر زکوٰۃ کے نصاب کے برابر اگر ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اپنا جو رہنے کا مکان ہے اس کے علاوہ اس کے پاس دوسری جگہ بھی ہے, گاڑیاں بھی ہے, فرنیچر بھی ہے, بہت سارا ساز و سامان بھی ہے, تو اس سب کے حساب سے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. نمبر 2, صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے. نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کرے, ورنہ اپنے مال سے, اور بالغ اولاد مالدار نہ ہو تو اپنی طرف سے دینا بہتر ہے. یہ ابھی اوپر پڑھ کر ہی آئے, یہ مسئلہ وہی مسئلہ ہے. نیچے دیکھیں, صدقہ فطر عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرے, اور اگر پہلے نہ دے سکے تو بعد میں ضرور ادا کرے, اور اگر عید سے پہلے رمضان میں دے دے تب بھی درست ہے. عید سے پہلے رمضان میں بھی اگر کوئی دے رہا ہے تو بھی جائز. جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہی کو فطروں اچھا جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو فطرہ دینا بھی جائز ہے. یہاں پر کچھ مس ہوا ہے, انشاءاللہ میں اس کو ایڈ کروں. کتنا دینا ہے؟ آدھا سا یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت دینا چاہیے, اور قیمت آٹا یا گیہوں دینا چاہیے, اور قیمت دینا بہتر ہے, قیمت دینا زیادہ مناسب ہے. تو یہ مسئلہ بھی اوپر آ چکا ہے. تو یہاں تک صدقہ فطر کے مسائل پورے ہو گئے. اگر آپ کا کچھ سوال ہو صدقہ فطر کے تعلق سے تو پوچھ سکتے ہیں.